أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سورت میں بہت سی باتیں ارشاد کی گئی ہیں، جس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ جو جن کا تمسخر اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ممکن ہے وہی عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو، اور نہ آپس میں تانا زانی کرو اور نہ ہی الزام تراشی کرو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق، بدکار وغیرہ نہ کہو، اور جس نے توبہ نہیں کی تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مومنوں کو کہ ایمان والوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کوئی قوم اگر کسی دوسری قوم کا مذاق اڑا رہی ہے یا کوئی دوست اپنے کسی دوست کا مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم بلا وجہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اور یہی حکم پھر اللہ رب العزت نے آگے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو کسی کا مذاق اڑاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہی وہ عورتیں ہوں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تم لوگوں سے، یعنی جو مذاق اڑا رہی ہیں تم سے 100 گنا بڑا ہو، زیادہ ہو۔ سبب ہے کہ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کی مذاق بناتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس دوست کا مذاق اڑا رہے ہیں، چند دوستوں میں اگر ہم اس کو ذلیل کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے زیادہ مقام و مرتبہ اس بندے کا اللہ کے ہاں زیادہ ہو۔ بلا وجہ مذاق اڑاتا ہے، اس کو برے ناموں سے پکارتا ہے تو گویا وہ حرام کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر کے جہنم کا ٹھکانہ اپنے آپ کو بنا لیں۔ پھر آگے ہی اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جو کسی اور عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہی ہو۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں آگے یہ بھی بات بیان کی گئی ہے کہ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ عموماً ہم آپس میں دیکھتے ہیں دوستوں یاریوں میں کہ ہر ایک دوسرا تیسرے کو تانا دیتا ہے۔ تانا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، کسی بھی جہت کا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اگر کسی کو تانا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد الزام تراشی یہ بھی ہم لوگوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم آپس میں الزام تراشی نہ کرو، اور اگر کوئی کسی گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو تم اس کو پھر اس ماضی والے گناہوں کی یاد دلا کر اس کو پریشان نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کے غضب کا شکار بن جاؤ۔ بہرحال اس آیت میں بہت سی باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے یہ بھی ہے کہ تمسخر اڑانا، زبان کے ساتھ مذاق کرنا، تنقید، نقلیں اتارنا، منہ چڑھا کر انسان ایک دوسرے کی نقلیں بھی اتارتا ہے۔ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی بلا وجہ دل آزاری کرتا ہے، کسی کا تمسخر اڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے عذاب کا وہ اپنے آپ کو مستحق ٹھہراتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو اور اس کی نقلیں اتار رہا ہو تو پھر یہ اللہ رب العزت کے غضب کا شکار بنتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح حکم ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ اگر کوئی توبہ کر کے ماضی کے گناہوں سے، اپنی دلدل والی زندگی سے اپنی جان چھڑا کر اچھے ماحول میں وہ آ ہی گیا ہے تو تم اس کو پھر یہ بات یاد دلا کر اس کو
پریشان نہ کرو کہ میں تو تجھے جانتا ہوں تیری زندگی کس ماحول میں گزری ہے۔ اللہ رب العزت صاف الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو، الزام تراشیاں نہ کرو۔ آج ہم بغیر ثبوت کے ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے قانون جو کتاب ہمیں عطا کی گئی تھی کہ حق اور سچ کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا، لیکن ہم لوگ بغیر کچھ سنے، دونوں فریقوں کی بات سنے بغیر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم معلوم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اگلے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اتنا کہ بس بھائی اگلا برا ہے، اس نے زنا کیا ہے یا اس نے چوری کی ہے، بغیر کچھ سوچے سمجھے ہم اگلوں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بغیر تحقیق کیے اگر تم کسی پر الزام لگاؤ گے تو یہ تم گویا اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھا رہے ہو، اور اس طرح الزام تراشی کرنا اللہ رب العزت فرماتا ہے تو حرام کر رہے ہو۔ صاف حکم ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں۔ ہم نے قرآن صرف کالے لفظوں کو تو سمجھ لیا، لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ نہیں جانا، نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت ہمیں مخاطب کر کے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام میں ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایذا دیتا ہے، پریشانی کا سبب بنتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ حرام کا کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، پیارے آقا نے 3 دفعہ قسم کھائی ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ پیارے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کون شخص مومن نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا حبیب اگر صرف 1 دفعہ کی قسم کھا لے تو بات کو پختہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قسم کھائے بغیر بھی اگر پیارے آقا ارشاد فرما دے تو وہ بھی بات کبھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حبیب نے 3 بار قسم کھا کر اپنی بات کو پختہ کیا ہے، اپنی بات کو مضبوط کیا ہے۔ ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت کے حبیب نے 3 بار قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس سے محروم ہو، جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے، اس کی پریشانیوں سے، ہر وقت پریشانیوں میں اگر کسی کا کوئی پڑوسی مبتلا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ آج اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ اگر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا پڑوسی غریب ہے، وہ یہ چیز خرید نہیں سکتا، تو پھر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اسے شاپر میں لے کر جائیں کہ پڑوسی کا بچہ نہ دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر پڑوسی کا بچہ وہ چیز دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دل میں خیال آنا بھی اگلے کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص تو بدبخت ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص کامل مسلمان ہی نہیں ہے کہ اس کا بھائی اس سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی زبان سے، اس کی طعنہ زنیوں سے اس کے پریشان ہو۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے زیادہ مقبول ہو، پر ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتا ہے، مزید ایک حدیث ہے کہ تم آپس میں حسد نہ کرو، تم آپس میں چغلیاں نہ کرو، تم آپس میں بخیلیاں نہ کرو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سب گناہ انسان جب کرتا ہے، انسان جب اپنے اندر اپناتا ہے تو اس سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو حسد سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگلے کا نقصان ہو رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں حسد کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو انسان، اگر آپ کسی دوسرے انسان کو خوشی نہیں دے سکتے، اگر اس کا ہاتھ محفل میں بلند نہیں کر سکتے، اس کا نام عزت کے ساتھ تم لے نہیں سکتے، تو پھر پیارے آقا کی تعلیم یہی ہے، اللہ رب العزت کی تعلیم یہی ہے کہ تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف بھی نہ دو۔ ہم لوگ بجائے عزت آبرو کسی مسلمان کو دینے کے، ہم اسی کے ساتھ تمسخر کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کا تو صاف فرمان ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو. ساتھ میں بھی اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں، الزام لگاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں کہا کہ عورتیں بھی آپس میں جب ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتی ہیں، تو اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ گھر محبت والے سے ڈر جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں. عورتوں تک یہ بات پہنچائی کیسے جا سکتی ہے؟ تو عورتوں تک بات یقیناً ہم لوگ اگر اپنے بچوں کو مدارس میں سکھائیں گے، پڑھائیں گے کہ ہر روز رات کو یا کسی بھی وقت اپنے گھر پر قرآن کھول کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے اور آپ لوگ کسی اور نہج پر جا رہی ہیں، کسی اور کو فالو کر رہی ہیں، تو پھر ان کی بھی شاید آنکھیں کھلے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اللہ کا فرمان تو یہ ہے، پیارے آقا کی تعلیم تو یہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں اولادیں تو پیدا ہو رہی ہیں لیکن اس اولاد میں ادب اور احترام نہیں رہا. وجہ کیا ہے؟ ہماری خرابیاں ہیں. ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کس جگہ یا کس مقام پر ہم اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے پا رہے، یا جن کو تربیت اچھی مل چکی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے دوستوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیم سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پیارے آقا کی تعلیم کو کھولتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں؟ بس یہی وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سونے حبیب کو صرف نبی تو مانا لیکن نبی کی نہیں مانی. نبی ہمیں روکتا رہا، ٹوکتا رہا کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ، لیکن ہم جان بوجھ کر اپنا ہاتھ چھڑا کر جہنم میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو جہنم سے پکڑ پکڑ کر آزاد کرتا ہوں، دور کرتا ہوں. لیکن ہم کہتے ہیں کون نبی؟ کیا نبی کی تعلیم؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت کو تو واضح بیان ہے کہ تم آپس میں کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ افضل ہو. آج ہم نے ایک دوسرے کو عزت دینا ہمارا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا. اگر کسی مسلمان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، تو دوسرے بھائی کا تو کام یہ تھا کہ تم اس کو مزید بلند کرتے، مزید اس کی عزت کرتے، معاشرے میں اس کو مزید سر بلند اس کے معاملات میں کرتے. لیکن ہم بجائے اس کے کہ اس کو عزت سے بلاتے، بجائے اس کے کہ اس کا عزت سے نام لیتے، ہم معاشرے میں دوستوں کے سامنے اگلے کو ذلیل کر دیتے ہیں، اگلے کی مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی شخص گناہگاری ہماری زندگی سے اپنے آپ کو چھڑا کر اچھے ماحول میں آ ہی جاتا ہے تو پھر ہم دوست اس دوست کو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تیری زندگی کہاں گزری ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے. خدا کے بندے اگر اس کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے تو تم اس کو بجائے اس کے کہ مزید اس کی حوصلہ افزائی کرو، ہم اس کو الٹا تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی گناہ والی زندگی چھوڑ کر میری طرف آتا ہے، پیارے آقا کی طرف آتا ہے، تو پھر تم اس کو اس گناہ والی زندگی پر تانے نہ دیا کرو. آج معاشرے میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس رویے پر چل رہے ہیں اور ہم کہاں آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. آپ کو بس دستک اس بات کی میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو سدھار لو. اگر اللہ نے کسی کو عزت سے نوازا ہے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ. تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی مان لینی چاہیے. ہم آج تک یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اور اللہ ہمیں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گناہ نہ کرو، ان معاملات میں نہ پڑو، پر ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بس زندگی گزر رہی ہے، بس گزرنے دو. تو پھر سب سے بڑا نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دلوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے. آج آپ سب اس زمانے کو یاد کرتے ہوں گے. آج سے مزید آپ 20-25 سال پیچھے چلے جاؤ، زیادہ نہیں تو 10 سال پیچھے چلے جاؤ، اسی گاؤں کو دیکھ لو، کتنی محبت تھی لوگوں میں، گلیوں میں کتنی رونقیں تھی.
لوگوں میں کتنی محبت تھی، آپس میں بیٹھ کر کتنے لوگ کھانے کھاتے تھے، گھروں میں لوگ بلاتے تھے۔ آج کوئی کسی کو کیوں نہیں بلاتا؟ آج کوئی کسی کو گلے کیوں نہیں لگاتا؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن جیسی خوبصورت کتاب کو ہم نے بس چالیسوں کے لیے تو رکھی ہے، لیکن اس سے تربیت ہم نے حاصل نہیں کی۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں صرف اور صرف دنیا بس چکی ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا مکھی کے سر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم نے اپنا سب کچھ دنیا کو بنا کر رکھ لیا ہے۔ بولے مرتضیٰ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے 3 طلاقیں دے کر اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے، ہم سب کو سمیت، تو پھر آج ہی اور اسی وقت سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈالنا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے وقت یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں آج چھوٹی سی بات ہے، خیر ہے، پر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مذاق نہ اڑاؤ۔ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مذاق اڑاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حرام کا کام کر رہا ہے۔ مذاق کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ جب کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر بغیر تحقیق کیے الزام لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ حرام کا کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو طعنہ دے رہا ہے کسی بھی گناہ پر، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ حرام کا کام کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی نے چوری کر لی تو وہی حرام، کوئی سود کھا رہا ہے تو وہی حرام۔ حرام یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو طعنہ دے، مذاق اڑائے، تو یہ بھی حرام کا کام ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا